السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے، تاریخ کے اس عظیم مسلمان جرنیل اور فاتح کی شخصیت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کرایا اور ان کو شکست فاش دی۔ جی ہاں، یقیناً آپ لوگ درست سمجھے ہیں، وہ ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو چلیے آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ اپنے والد کی نسبت سے وہ ایوبی سے مشہور ہو گئے۔ صلاح الدین آپ کا لقب تھا۔ آپ عراق کے شہر تکریت میں 1137 میں پیدا ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی تعلیم و تربیت دمشق اور بلبک کے شہروں کی مساجد اور مدارس سے حاصل کی۔ اس دور میں عیسائی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں عیسائیوں کے خلاف نفرت اور غصہ عام ہو گیا تھا۔ اسی نفرت کے جذبات کے نتیجے میں بیت المقدس کو آزاد کرانے کے عزم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے جنگی تربیت اپنے والد اور اپنے مشہور سپہ سالار چچا اسد الدین شیر کوہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد ایک سپاہی اور مجاہد کے طور پر ساری زندگی جہاد میں گزاری۔ سن 1129 کو اسد الدین شیر کو صلاح الدین کو ساتھ لے کر مصر گئے اور جہاں فاطمی خلیفہ نے اسد الدین شیر کوہ کو اپنا وزیر اور کمانڈر ان چیف تعینات کیا۔ 2 ماہ کے بعد اسد الدین شیر کوہ کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین کو ان کی جگہ وزیر مقرر کر دیا گیا۔ 1174 میں شام کے حکمران نور الدین محمود کے انتقال کے بعد اس کے 11 سالہ بیٹے ملک الصالح کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ ملک الصالح کی بدعمالیوں اور کمزوریوں سے صلیبی عیسائیوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر سلطان صلاح الدین نے شام کی طرف پیش قدمی کی اور اپنی گرفت شام پر مضبوط کر لی۔ آپ نے ملک صالح کو معزول نہیں کیا بلکہ ان کو اقتدار پر رہنے دیا۔ سن 1182 ہجری میں ملک الصالح کے انتقال کے بعد تمام ریاستوں نے سلطان صلاح الدین کو اپنا حکمران مان لیا۔ صلیبی حکمران رینالڈ فلسطین کے مسلمانوں سے مسلسل معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث تھا۔ اس لیے سلطان صلاح الدین نے فلسطین کو صلیبی عیسائیوں سے آزاد کرانے کے لیے فلسطین کی طرف پیش قدمی کی۔ صلیبیوں نے سارے یورپ سے افواج جمع کی اور اس میں برطانیہ کا مشہور سپہ سالار رچرڈ، جو شیر دل کے نام سے مشہور تھا، وہ بھی شریک ہوا۔ بیت المقدس کی فتح کے لیے سن 1187 میں بہت بڑی جنگ ہوئی جو تیسری صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین فتح یاب ہوئے اور صلیبیوں کی متحدہ طاقت کو زبردست شکست ہوئی۔ فلسطین صلیبیوں کے قبضے سے آزاد ہو گیا۔ سلطان نے فلسطین کے تمام عیسائیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا اور ان کے نوجوانوں اور سپاہیوں پر جزیہ لاگو کر دیا۔ ان کے بوڑھے اور معذوروں کو جزیہ خود ادا کیا، یعنی کہ ان کے بوڑھے اور معذوروں کا جزیہ انہوں نے خود ادا کیا۔ سلطان کے اس حسن سلوک سے بہت سے عیسائی مسلمان ہو گئے اور دین اسلام کو قبول کر لیا۔ سلطان صلاح الدین نہ صرف ایک عظیم فاتح اور سپہ سالار تھے بلکہ ایک اچھے اور بہتر منتظم بھی تھے۔ انہوں نے مصر سے لے کر فلسطین تک پھیلی ہوئی سلطنت کو ایک فلاحی ریاست بنایا تھا اور اپنی ساری دولت غریبوں اور مسکینوں کے لیے لٹا دی تھی۔ زندگی اپنی نہایت سادگی سے بسر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان ہوتے ہوئے بھی کبھی زکوٰۃ کے نصاب کے مالک نہیں ہوئے۔ بے شمار ہسپتالیں، کتب خانے، سرائے اور تعلیمی ادارے قائم کیے جن کے کچھ آثار ابھی تک قائم ہیں۔ آپ اعلیٰ اخلاق اور کردار کے انسان تھے۔
رچرڈ جیسا دشمن جب بیمار ہوا تو آپ اس کی مزاج پرسی کے لیے چلے گئے. یہی وہ اخلاق ہے جن کی وجہ سے رعایا ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور دشمن بھی ان کی عزت کیا کرتا. دنیا کا یہ عظیم فاتح، سپہ سالار اور بہترین حکمران 1193 میں 65 سال کی عمر میں بخار کی بیماری میں دمشق میں انتقال کر گیا. انتقال کے وقت آپ کی چھوڑی ہوئی کل ملکیت 1 کوڑ 1 گھوڑا 1 دینار اور 32 درہم تھی. تو آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان فاتح اور جرنیل نے اپنے ترکے میں کتنی کم چیزیں چھوڑی، اور جبکہ ایک بادشاہ ہوتے ہوئے، ایک سلطان ہوتے ہوئے انہوں نے کتنی سادگی سے اپنی زندگی کو بسر کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اور مسلمان جو ایسے عظیم فاتح گزرے ہیں ان کی سیرت کے اس اچھے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سادگی سے بسر کریں. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور چلتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ پلیز اردو ٹیچر چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عظیم جرنیل کے بارے میں جان سکیں. تو ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت. لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں. ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.